بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے، لیکن یوں ہی وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ رکوع کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے، لیکن انہوں نے اس کا الٹا کیا اور اپنے چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حبت فی شہرتا، یعنی بالوں میں دانے خوب ہوں، داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے۔ ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پر تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے، جہاں کوڑ ہے، جہاں ان کے خصیتان بڑے ہوئے ہیں، جہاں پھر کوئی اور بیماری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی ہمواس سے پاکی دکھلائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے، ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، پھر غسل شروع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرے کپڑے دے دے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت سے ان کی برات کر دی۔ اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑے اٹھا کر پہنائے، پھر پتھر کو اپنے ساتھ سے مارنے لگے۔ خدا کی قسم، اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 یا 5 جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر ان کی تہمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے شان والے اور عزت والے تھے۔ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہا، یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ غصے ہوئے اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں پیلیوں کے پھل توڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سیاہ ہوں انہیں توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا حضور نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانٹا مارا، کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے، مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیے، ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آ جائیں گے ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر انہیں دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے۔ ریت کے سرخ ٹیلے سے نیچے عبدالرزاق بن حمام نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہوا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا، قسم کھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ اس پر یہودیوں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا۔ اس پر مسلمانوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودیوں کو تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان جھگڑے کی آپ کو خبر دی۔ آپ نے اسی موقع پر فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دیا کرو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے والوں میں ہی نہیں رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپس میں بحث کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہیں ان کی لغزش نے جنت سے نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا، پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے مقدر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔